اور آگے بڑھیے. اسلام غم کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے رنج و غم کے بادل چھڑ جائیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں، اور مشکل کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کے ذکر سے ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا اور آپ کا ذکر کرے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر میرا بندہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے اس سے بہترین مجلس میں بندے کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کا ذکر کیا کرو میرے بھائی. ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے واللہ بڑی بڑی مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ میرے بھائیوں، وہ منظر یاد کرو، ہجرت کی رات کا وہ منظر، ہجرت کے موقع کا وہ منظر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکا تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوف بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. بڑا نازک وقت تھا. اللہ کے رسول کو زندگی کی حالت میں یا وفات کی حالت میں پکڑنے کے لیے مشرکین بے تاب تھے. اس نازک گھڑی میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست ابو بکر سے کہہ رہا تھا لا تحزن، کہ اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مومن کے لیے میرے بھائی. ایک مومن کا دل جب اس احساس سے لبریز ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مومن کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، کبھی مومن کو ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتا. ایک مومن اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے. اس کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سلوگن یہ ہوتا ہے ان اللہ معنا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ایک اور واقعہ تاریخ کا دیکھو میرے بھائیوں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے دریائے قلزم ہے، سامنے دریائے قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ تو بہت غلط جگہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا، بڑے اطمینان سے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اللہ کہتا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پانی کے اوپر مارو. دریا کے پانی پر موسیٰ نے اپنے عصا کو مارا. دنیا میں لاٹھیاں بہت تھیں، دنیا میں عصا بہت تھے، مگر اس عصا کو اللہ کے حکم سے مارا گیا تھا. موسیٰ نے اس عصا کو پانی پر مارا، پانی پھٹ گیا، پانی کے بیچ میں ایک راستہ بن گیا. آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، پانی کے اوپر پل دیکھا ہوگا. یہ پانی دونوں طرف سے تھم گیا اور پانی کے بیچ سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے راستہ بن گیا، اور پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا. اللہ پر توکل کرنا چاہیے میرے بھائی. ہمیں ہمیشہ اس احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی فریاد نہیں سن سکتا، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک، کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا کا کمیونیکیشن کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب انہوں نے
تاریکیوں میں پکارا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا تھا، کہا تھا پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے حضرت یونس کو نجات دی، ان کو غم سے بچا لیا، ہم اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔